اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران، حضرت عمران۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عمران کی بیٹی تھی۔ قرآن حکیم میں تقریباً کتنی صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے؟ 11 صورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال پیش فرمائی ہے، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی اور اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور انہوں نے اپنے رب کی کامل عبادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں میں تو کامل بہت سے گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے مریم علیہ السلام بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کے سوا کوئی اور کامل پیدا نہیں ہوئی۔ کون کون سی دو عورتیں؟ حضرت اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام اور عائشہ علیہ السلام کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ مریم علیہ السلام بنت عمران اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھیں۔ 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں۔ کتنی خواتین؟ 4 خواتین۔ کون کون سی؟ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت ختیجہ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون سی 4 خواتین؟ اونچا بولو، اونچا بولو۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین کا بیان۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ اپنے علم و تقوی کی وجہ سے بیت المقدس کے ائمہ میں سے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ نہایت متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی منت۔ حضرت عمران اور حضرت حنہ ایک طویل عرصے سے بے اولاد تھے۔ حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ سے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کس نے منت مانی تھی؟ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ نے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور ان کی والدہ کی دعا۔ کچھ عرصے بعد حضرت حنہ کے گھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جن کا نام انہوں نے مریم عبادت کرنے والی رکھا۔ مریم کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرنے والی۔ حضرت حنہ کو امید تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ بیٹی ہونے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ کس سے پناہ میں دی انہوں نے اپنی بیٹی کو؟ شیطان مردود سے۔ اے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے ضرور چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ نے نوٹ کیا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، نہیں روتا تو اسے مار کے رلاتی ہیں نا، جو نرسیں ہوتی ہیں نا یا کوئی بڑا ہوتا ہے اسے رلاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں رو رہا۔ جو وہ کس کے ہمیں اسلام سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شیطان کے ٹچ کرنے سے وہ بچہ روتا ہے۔ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان نے نہیں چھوا۔ کون کون؟ مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ گویا حضرت حنہ کی دعا کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ انہوں نے اللہ کی پناہ میں دیا تھا نا،
کہ میں اپنی اولاد کو کس کی پناہ میں دیتی ہوں؟ شیطان سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت حنا نے اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی لڑکی کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا تھا نا، جو میری اولاد ہوگی اسے میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ جس طرح کوئی مسجد میں دے دے کسی اپنے بچے کو کہ وہ وہاں پہ عبادت کرے گا، ادھر کی خدمت کرے گا۔ بیت المقدس کدھر ہے؟ فلسطین میں بیت المقدس ہے نا، جس کے پیچھے سارا مسائل ہو رہے ہیں۔ اسرائیل حملہ کر رہے ہیں نا وہاں پہ بیت المقدس میں۔ جب رمضان میں جو کیا ہوتا ہے، وہ لوگ نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، وہ اٹیک کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ہمارا پہلا قبلہ کون سا تھا خانہ کعبہ سے پہلے؟ بیت المقدس تھا، اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، جو کہ بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت حنا نے جب اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرمایا تو بیت المقدس کے تمام ائمہ کی یہ خواہش ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی سعادت اسے ہی حاصل ہو۔ چنانچہ ان ائمہ کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ اندازی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ نہیں، اسے نہیں کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور ساتھ نبی بھی تھے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس کی بہترین ماحول میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے تیزی سے پرورش پانے لگیں۔ ادھر ان کی کیئر کون کرتا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں وہ بیت المقدس میں رہتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعامات دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فوراً ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ آپ لوگ بھی دل میں فوراً دعا مانگ لو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یعنی غیب سے دے رہے تھے نا، کھانا پینا تو حضرت زکریا علیہ السلام پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آ کے دیکھا تو پہلے سے ہی پھل پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ پھل تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو پھر انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ ان کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو وہ خوفزدہ ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اس رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے نہ ڈریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹے کی خوشخبری پر اظہار تعجب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ان کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے شادی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائی کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا فرمایا۔ باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا فرمایا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا تخلیق فرماتا ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام کے ہاں بچے کا پیدا ہونا ایک طے شدہ بات ہے۔ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت مریم علیہ السلام بالکل مطمئن ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری تھی۔ شدید اندیشہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، چنانچہ وہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک جنگل اور پہاڑی علاقے بیت الحلم تشریف لے گئیں تاکہ بچے کی ولادت تک لوگوں سے کنارہ کش رہ سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا اور حضرت مریم علیہ السلام نے شدید تکلیف محسوس کی تو وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئیں۔ انہوں نے حسرت بھرے انداز میں فرمایا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کیونکہ انہیں گمان تھا کہ لوگ ان کی پاک دامنی اور طہارت پر تہمت لگائیں گے اور بدگوئی کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مشکل وقت میں تنہا تھیں، جنگل میں، بیابان میں۔ نہ ان کی خدمت کے لیے کوئی دائی تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز اور نہ ہی پینے کے لیے شیریں پانی تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیں تو آپ علیہ السلام پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ آپ علیہ السلام کھجور کھائیں، پانی پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ اور عظیم بیٹا عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک بلند مرتبہ رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی عظمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا چپکا روزہ۔ فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کا سبب یہ بات تھی کہ وہ بچے کو گود میں لے کر لوگوں کے سامنے اپنی پاک دامنی اور ان کے اعتراضات کا کیسے جواب دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جب لوگ آپ علیہ السلام سے سوال کریں تو آپ علیہ السلام انہیں اشارے سے بتا دیں کہ میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں آج ہرگز کسی انسان